ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تبلیغ دین اور قریش کی مذمت۔ حاضرین کرام، جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس سے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو گیا، اور جب یہ وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اس سے رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، جو کہ ایک غلام تھے۔ انہیں خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت زید کے والد کو خبر ہوئی تو وہ انہیں لینے کے لیے آن پہنچے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے والد کے ساتھ واپس چلے جائیں، اور اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دیں اور یہیں رہ جائیں۔ حضرت زید نے زندگی بھر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کو ترجیح دی۔ میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، تو اس دن سے آپ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ لیکن آغاز اسلام کے بعد منہ بولے بیٹے کا رواج ختم ہو گیا، تو پھر آپ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک طرف میری پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ابوبکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان افضل ہے۔ حضرت ابوبکر نے اسلام سے قبل بھی کبھی کسی بت کی پرستش نہ کی تھی۔ ایک روز آپ کے والد آپ کو زبردستی بت خانے میں لے گئے کہ آپ بتوں کو پوجیں۔ حضرت ابوبکر نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے غور کرنے کا موقع دیں تو میں اکیلے بیٹھ کر عبادت کروں گا۔ آپ کے والد یہ سن کر خوش ہو کر چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ بند کر لیا اور ایک بت سے کہنے لگے تم میرے باپ کے خدا ہو، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب بت بھلا کب سنتے ہیں؟ اس پر حضرت ابوبکر نے پھر فرمایا اچھا اگر تم خدا ہو تو اپنی حفاظت کرو، یہ کہہ کر پتھر مار کر وہ بت توڑ دیا۔ جب آپ کے والد ابی قحافہ واپس آئے تو شدید ناراض ہوئے کہ میں ابوبکر کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرا خدا توڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیچ میں آ گئیں اور آپ کے والد سے کہنے لگیں اے ابی قحافہ جلدی مت کرو، اور سنو کہ جب ابوبکر میرے پیٹ میں تھا تو جب میں جنگل سے گزرتی تو مجھے آواز آتی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں ایسا بچہ ہے جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا یہ بچہ رفیق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی والدہ نے کہا اے ابی قحافہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، اسے مت مارنا۔ کروڑوں درود و سلام رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چن لیا اور میرے ساتھیوں کو بھی خود ہی چنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو دعوت اسلام دی تو حضرت عثمان نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب بن الارت، حضرت سمیہ، حضرت ام ایمن، حضرت ام فضل اور حضرت اسماء بنت ابی بکر نے بھی دعوت اسلام قبول فرما لیا۔
ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی قبیس کے پہاڑ یعنی جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے اور وہاں کے دستور کے مطابق لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے آواز لگائی۔ اس پر سب اہل قریش بات سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اور ان سب سے پوچھا کہ اے مکہ والو، اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن اس پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں ضرور مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھاتا ہوں جسے عرب تو عرب سب عجم بھی تمہارے آگے سر جھکا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سن کر سب لوگ شدید ناراض ہوئے اور ابو لہب کہنے لگا، محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمارا سارا دن غارت ہو؟ نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ایک لونڈی نے دیکھ لیا اور حضرت ابو بکر کو اطلاع کر دی۔ حضرت ابو بکر آپ کو بچانے کے لیے آئے تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو بھی زد و کوب کیا۔ اس وقت حضرت حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے اور انہیں پتہ چلا تو وہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور کہا، تم محمد کو سب و شتم کرتے ہو، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ اب حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، محمد میں تمہارا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حمزہ نے دوبارہ کہا، محمد میں تمہارا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ اسلام لے آئیں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے کہا، حضور گواہ ہو جائیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، اور پھر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ میں کوئی جنگجو عرب ہوتا جو تیرے سامنے جھکا ہوتا، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، میں بھی تب کتنا خوش نما ہوتا۔ مجھ پر پڑتی جو تیری نظر کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا۔ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا۔ پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا۔ رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا۔ مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا۔ میں کوئی جنگجو عرب ہوتا جو تیرے سامنے جھکا ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔